بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ریاض الجنہ میں آمنے سامنے واقع دو ایسے ستونوں کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جو انتہائی تاریخی بھی ہیں اور بابرکت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی کئی یادیں اور باتیں ان سے وابستہ ہیں۔ پہلا ستون ہے استوانہ عائشہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس ستون کی تین بڑی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک جگہ اتنی فضیلت والی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو ان کو وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپس میں قرعہ اندازی کرنی پڑے۔ پھر آپ نے اپنی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جگہ کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے بعد میں اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور یوں تمام صحابہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ لیکن اس خبر کا پہلا سورس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اس لیے اس ستون کا نام ان کے نام پر پڑ گیا، استوانہ عائشہ۔ اس ستون کے کتابوں میں اگرچہ دو اور نام بھی ذکر کیے گئے ہیں لیکن ان کا آخر میں تذکرہ کروں گا۔ دوسری خصوصیت اس جگہ کی یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ تک نمازوں کی امامت اسی جگہ فرمائی۔ پھر اس کے بعد جہاں اب محراب نبوی ہے وہاں آپ نے مستقل امامت فرمانی شروع کر دی اور تقریباً اپنے وصال تک پھر اسی جگہ آپ نماز کی امامت فرماتے رہے۔ بہرحال استوانہ عائشہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس جگہ کو چند دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ تیسری خصوصیت اس ستون کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ممبر کے بالکل درمیان واقع ہے، یعنی اس سے دائیں طرف جتنا فاصلہ ممبر رسول کا ہے بائیں طرف اتنا ہی فاصلہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ستون بالکل ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ استوانہ عائشہ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ستون ریاض الجنہ کے بالکل سینٹر میں ہے، یعنی اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں ریاض الجنہ کا فاصلہ چاروں طرف سے برابر ہے۔ وہ اس طرح کہ استوانہ عائشہ کے دائیں طرف والے دو ستون اور بائیں طرف والے دو ستون ریاض الجنہ کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اس سے آگے قبلے کی جانب والی ستونوں کی دو لائنیں اور پیچھے کی جانب ستونوں کی دو لائنیں وہ بھی ریاض الجنہ کا حصہ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ستون ریاض الجنہ کے بالکل وسط میں ہے۔ یہاں وضاحت کے لیے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ریاض الجنہ کا جو ایریا ہے وہ بالکل مربع شکل میں نہیں ہے بلکہ مستطیل شکل میں ہے۔ استوانہ عائشہ سے دائیں طرف 11 میٹر اور استوانہ عائشہ سے بائیں طرف 11 میٹر یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، اور اگر آگے پیچھے کی بات کریں تو استوانہ عائشہ سے آگے کی جانب 7.5 میٹر اور پیچھے کی جانب 7.5 میٹر یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، تو اس لیے دائیں بائیں اگر دیکھیں تب بھی یہ درمیان بنتا ہے۔ اگر ریاض الجنہ کا آگے پیچھے والا حصہ دیکھیں تب بھی استوانہ عائشہ یہ بالکل درمیان بنتا ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبی شریف کی تعمیر کی تھی آج سے 170 سال پہلے، تو انہوں نے خاص کام یہ کیا تھا کہ وہ تمام ستون جو ریاض الجنہ کی حدود میں آتے تھے ان کو سفید پتھر یعنی وائٹ ماربل لگا کے باقی تمام ستونوں سے نمایاں اور ممتاز کر دیا تاکہ پہچاننے والوں کو آسانی ہو جائے۔ تو سفید ماربل جتنے بھی ستونوں پر لگا ہوا ہے یہ ستون ریاض الجنہ کا حصہ ہیں۔ تو یہ چار بڑی خصوصیات ہیں اس ستون کی جس کو استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ اس ستون کا نام کتابوں میں استوانہ عائشہ کے علاوہ استوانہ القرع اور استوانہ مہاجرین بھی ذکر کیا گیا ہے۔ استوانہ قرع اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ قرعہ اندازی کر کے یہاں نماز پڑھیں اگر ان کو یہاں کی برکتوں اور فضیلتوں کا پتہ چل جائے، اس لیے استوانہ قرع بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور استوانہ مہاجرین اس لیے کہ اکثر اوقات مہاجرین صحابہ یہاں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ مہاجرین پردیسی لوگ تھے، زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے، جبکہ انصار صحابہ کو اپنے باغات، اپنے اہل و عیال اور خاندان کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا تھا، تو مہاجرین صحابہ کے یہاں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کو استوانہ مہاجرین بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ یہ جو نام آپ دیکھ رہے ہیں ستون پر لکھا ہوا، یہ 170 سال پہلے جب ترکوں نے مسجد نبی شریف کی تعمیر کروائی تھی اس وقت انہوں نے یہ نام یہاں پر درج کروائے تھے۔ اس سے پہلے ان ستونوں کی اگرچہ نشانی تو تھی لیکن نام نہیں لکھے ہوتے تھے، اس لیے کوئی اس کو استوانہ عائشہ کہتا تھا، کوئی استوانہ قرع اور کوئی استوانہ مہاجرین اس کو کہا کرتا تھا۔ لیکن بعد میں جب یہاں پر نام لکھوا دیا گیا اس کے بعد سے اب تک یہ استوانہ عائشہ کے نام سے ہی
معروف ہے۔ اس کے بعد دوسرا ستون ہے استوانہ عائشہ کے بائیں طرف پہلا ستون۔ اس کو استوانہ ابو لبابہ یا استوانہ توبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ غزوہ خندق کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا، ان کی عہد شکنی اور اس جنگ میں کھلم کھلا کفار مکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے آخر کار جب وہ 1 مہینے کے لمبے حصار کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور کھانا پینا بھی ختم ہو گیا تو مجبور ہو گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 5ویں سال ذی القعدہ کے مہینے میں پیش آیا، یعنی 627 عیسوی میں۔ بہرحال انہوں نے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے کسی آدمی کو بھیج دیں، تو آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، ان کو بھیجا۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، اوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور اصل نام تھا بشیر بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابو لبابہ کی کنیت سے مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت مدینہ میں آپ نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا۔ اس کے علاوہ مینا میں جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اس وقت جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، ان میں ایک نام حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جن 12 لوگوں کو آپ نے انصار کا امیر اور سردار مقرر فرمایا تھا، جن کو نقباء کہا جاتا ہے، ان میں سے بھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو بنو قریظہ والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہمارے بارے میں کیا سوچ ہے؟ کیا ہمیں بنو نذیر کی طرح مدینہ سے جلا وطن کر دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا؟ یہ بتانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ راز تھا اللہ کے نبی کا، لیکن بنو قریظہ کی عورتیں اور بچے ان کے سامنے رونے دھونے لگے اور گڑ گڑانے لگے تو ان کو ان کی حالت زال پر رحم آ گیا اور انہوں نے ہاتھ کو گردن پر پھیر کر اشارے سے بتا دیا کہ تم سب کو قتل کرنے کا پروگرام ہے۔ جب یہ وہاں سے واپس لوٹے تو اس بات پر بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہوئے کہ میں نے کیوں یہ راز فاش کر دیا۔ آخر کار بطور سزا کے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اس ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری معافی کا اعلان نہیں آ جاتا میں ادھر ہی بندھا رہوں گا۔ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ 1 ہفتہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے اور اکثر اوقات نڈھال ہو کر بے ہوش بھی ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت اور بے وفائی نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ خود اپنے دست مبارک سے میری رسی کھول کر مجھے آزاد فرما دیں۔ تو ان کے کہنے پر آپ نے ان کی رسی جس سے انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھا ہوا تھا کھول دی۔ تو یہ واقعہ تھا اس ستون کا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی قبولیت کا۔ اگر اس جگہ موقع ملے تو توبہ کی نیت سے 2 نفل ضرور پڑھ لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہاں کی حاضری آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔